بنیادی بات یہ کہ مفتی صاحب نے کہا ایک ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا، ایک ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ دو صورتیں ہیں۔ مفتی صاحب نے جو حکم بیان فرمایا وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے ٹھیک ہے۔ اب امام میں ایک حوالے سے اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آیا کہ جو بھائی نے سوال پوچھا تھا اس میں دونوں زاویے تھے، مفتی صاحب نے ایک حوالے سے جواب دیا، میں دوسری طرف آتا ہوں، وہ تکمیل ہے اس کی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کس طرح ہے۔ تو دیکھیے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چاروں ائمہ جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی واجب ہے، پڑھی جائے گی، لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو امام اعظم کا طریقہ ہے کہ وہ احادیث سے پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن میں آیا تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آپ نے اس آیت کو کوٹ کیا اور فرمایا یہ آیت نماز نہیں ہر جگہ پر ہے، جہاں پر قرآن پڑھا جائے گا تو وہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ خاموش رہیں گے۔ مثال کے طور پر کبھی قرآن خوانی کرتے ہیں تو سب زور سے پڑھتے ہیں، یہ بھی اس آیت کے خلاف ہے، اس لیے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا ایک بندہ قرآن پڑھے گا باقی خاموشی سے اس کو سنیں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اس آیت کو لا کر پیش کرتے ہیں کہ مقتدی امام کی قرات کو سنے گا اور قرات الامام قرات لہ، اور امام کی قرات جو وہ اس کا تابع ہے لہذا وہ اسی کی قرات میں ہو جائے گا۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے سامنے حدیث کے استدلال کرتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ ادھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں یہ بات درست ہے لیکن منفرد کے لیے، امام کے پیچھے نہیں ہے۔ اور حضور نے خود اس بات کے دلائل بیان فرمائے کہ حضور سرکار ارشاد فرماتے من صلی رکعۃ فلم یصلی فیہ ام القرآن کہ کسی نے ایک رکعت نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، فلم یصلی اس کی نماز نہیں ہوئی الا وراء الامام لیکن امام کے پیچھے ہوگا تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ تو ایک طرف دلائل موجود تھے اور ایک طرف امام شافعی منفرد کے دلائل کو عام کر کے لا رہے تھے۔ وہی بات اجتہاد کی آئی بھائی نہیں سمجھ پائے کہ اجتہاد کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جب احادیث اور قرآن کی آیات کے اندر بظاہر کوئی تعارض پیدا ہو تو مجتہد اس تعارض کو دور کرنے کے لیے اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور وہ جائز ہوتا ہے۔ جس طرح بھائی نے ایک اور اس بات سے غلطی حاصل کی، کہا کہ جناب یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، اور یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے امام شافعی کے فقہ کے لوگ جو ہے وہ امام کے پیچھے قرات کرتے نہ ان کو حرام قرار دیا ہے اور نہ یہ کہا کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ شافعی نے یہ بات کی ہے۔ مسئلہ جب ہوتا ہے کہ جن چار ائمہ نے جس ادب کے ساتھ، جس لحاظ کے ساتھ، جس شفقت کے ساتھ، جس نرمی کے ساتھ اجتہادی مسائل کو اجتہاد کے درجے پر رکھ کر جس نرمی سے مسئلہ بیان کیا ہے اس وقت تو اجماع تھا، لیکن چند لوگ ایسے نکل آئے ہیں کہ جناب وہ اس فکر کو عقیدہ اور بنیاد کا رتبہ دیتے ہیں، تب جا کے انتشار، جنگ و جدال اور مناظرے کی کیفیت بنتی ہے۔ جو وہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک رسول ایک، جی ہاں، تو ضروری اس چیز کی ہے کہ ان چار ائمہ کی شفقت اور ان کی لچک کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو دیکھا جائے تو کوئی اختلاف کی بنیاد نہیں ہے۔